بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج فار آل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اکنامک سیریز کے ایک نیو ٹاپک فیکٹرز ڈٹرمننگ نیشنل انکم آف اے کنٹری، یعنی قومی آمدنی کو متعین کرنے والے عوامل آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا۔ ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنا پر کسی ملک کی آمدنی تھوڑی ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ نیچرل ریسورسز اینڈ دیئر بیٹر یوز، یعنی قدرتی وسائل اور ان کا بہتر استعمال۔ دوستو، اگر کسی ملک کے پاس قدرتی وسائل جیسے زمین، معدنیات اور جنگلات وغیرہ کی بہتات ہو اور ساتھ ہی ان وسائل کو پوری طرح استعمال کیا جائے تو اس معیشت کی قومی آمدنی زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس دوسری صورت میں ایک ملک کی آمدنی کم رہے گی۔ پاکستان میں جنگلات کا کل رقبے کا ٹوٹل 4% ہے، 4% ہے، جبکہ یہی ریشو سویڈن میں 25% سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے ملک میں مالی اور فنی مشکلات کی بنا پر تیل، لوہے اور گیس وغیرہ اور دیگر معدنیات کو نکالنا مشکل ہے۔ زمینیں سیم و تھور کا شکار ہیں۔ موسمی تغیرات ہماری فصل جو اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے ہماری قیمتی زمینیں اور دیگر قدرتی وسائل بربادی اور نظر اندازی کا شکار ہیں۔ نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو قومی آمدنی ہے وہ پست رہتی ہے، یعنی تھوڑی رہتی ہے۔ جو ہمارا دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے لیبر فورس۔ دوستو، کسی ملک کی لیبر فورس یا افرادی قوت اس ملک کی معاشی ترقی اور قومی آمدنی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کسی ملک کے لوگ زیادہ مستعد ہیں، چاقو چوبند ہیں، ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ان کی تعلیم اور مہارت کا معیار بلند ہے، تو اس ملک کی قومی آمدنی زیادہ ہوگی۔ یہ صورتحال آج کل چین، جاپان، جنوبی کوریا، ہانگ کانگ، سنگاپور، ملیشیا وغیرہ میں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، جہاں کی افرادی قوت کی زبردست کارکردگی کی وجہ سے ان ممالک کی پیداوار، برآمدات اور ان کی جو آمدنی ہے ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کی آبادی میں 1.90% کے حساب سے سالانہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن افرادی قوت کا معیار بہت کم ہے۔ لوگ انتہائی جو غیر مستعد اور سست ہیں۔ خواندگی کا تناسب 60% سے زیادہ نہیں ہے۔ مہارت اور اجرانہ صلاحیتوں کی شدید کمی ہے۔ اس صورتحال میں ہماری جو آمدنی ہے وہ پس رہتی ہے، جو ہماری قومی آمدنی ہے۔ اس کا جو اگلا فیکٹر ہے وہ کون سا ہے؟ سٹاک آف کیپٹل، اشیاء سرمایہ کی موجودگی۔ دوستو، ماہرین کا خیال ہے کہ اگر افرادی قوت کے ساتھ زیادہ مقدار میں اشیاء سرمایہ لگائے جائیں تو افرادی قوت کی جو پیداواری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ملک میں مشینیں، پلانٹ، سڑکیں، پل، ڈیم، بجلی، گھر آبپاشی کا جو بہتر نظام ہے، ذرائع جو کمیونیکیشن ہو گئی اور ذرائع نقل و حمل موجود ہوں، تو اس ملک کی آمدنی اور پیداوار زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس کی صورتحال میں ایک ملک کی آمدنی کم رہے گی۔ اس میں جو اگلا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہے انٹرپرینیریل ایبلٹیز، یعنی اجرانہ صلاحیتیں۔ بہت سے ماہرین معاشیات، جن میں شوم پیٹر بھی شامل ہیں، ان کے مطابق اگر کسی ملک میں زیادہ مستعد تاجر ہوں، یعنی جو پیسے دینے والے ہوں، اور نت نئی ایجادات کو اشیاء کو ایجاد کر سکیں تو وہ اشیاء کا معیار بلند کر سکیں گے اور نئی نئی منڈیاں تلاش کر سکیں گے، مداخل کے اجزاء ترکیبی تبدیل کر سکیں گے وغیرہ۔ ان تمام کی بنا پر ایک ملک کی پیداوار اور آمدنی زیادہ ہو سکے گی۔ پاکستان جیسے ملک میں جو اجرانہ صلاحیتیں ہیں ان کی شدید قلت ہے۔ یہاں تنخواہ دار جو مینیجرز تو بے تحاشا آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن جدت جو تحقیق و تجسس والے آجرین کا حصول ناممکن ہے۔ اس صورتحال میں ہماری آمدنی کم رہتی ہے، یعنی آپ کو مینیجرز تو کافی مل جائیں گے، لیکن آپ کو ایک ایسا ٹیکنیکل سٹاف یا ایک ایسا آپ کو ورکرز جو مطلب ایک پروگریسو سوچ کے مالک ہیں، وہ آپ کو بہت کم ملتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ سوشل اینڈ پولیٹیکل سیٹ اپ، یعنی سماجی اور سیاسی ڈھانچہ۔
دوستو وہ ممالک جو سماجی اور سیاسی لحاظ سے ترقی کر چکے ہوں، جہاں تعلیمی معیار بلند ہو، فنی علم کی سطح بلند ہو، یعنی کہ ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہوتی ہے، لوگ کام کی اہمیت سے واقف ہو چکے ہوں، بیکار وقت ضائع نہ کرتے ہوں، فضول رسم و رواج پر اخراجات نہ کریں، وہاں پر ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے جس سے ملک کی آمدنی بڑھے گی۔ اس کے برعکس پاکستان، جہاں لوگ ذہنی اور سماجی پسماندگی کا شکار ہیں، جاگیرداری نظام اب بھی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، برادری سسٹم ذہن اور محنتی لوگوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہاں پر نہ تو پیداوار بڑھے گی اور نہ ہی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح ہمارا سیاسی ڈھانچہ انتہائی پسماندہ ہے۔ اس صورتحال میں ہمارا جو ملک ہے خود رو پودے کی مانند اوپر اٹھ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر بدعنوان نوکرشاہی نے پورے ملک کو دفتری کارروائیوں میں الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں ہماری جو قومی آمدنی ہے وہ دن بدن کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ انشاءاللہ تعالی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔